السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک 23-24 سال کی جو ہے وہ لڑکی آئی۔ اس کے کچھ اختلافات اور کچھ کنفیوژنز تھیں جو مجھ سے پوچھنے یا ڈسکس کرنے آئی تھی، لیکن اس کے اس ساری چیز کو سننے کے بعد مطلب مجھے یہ ویڈیو بھی بنانی پڑ رہی ہے اور بتانا بھی پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے سوسائٹی میں میجورٹی گھروں میں اس طرح یہ چیز چلتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ میری آواز کافی دور تک جائے تاکہ جو خاص طور پہ گاؤں کے لوگ ہیں، پیچھے پہاڑی لوگوں کے ہیں یا پھر میدانی علاقوں میں جو ولیجرز ہیں، مطلب جن لوگوں کے پاس ابھی اتنا شعور نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہی انا اور اپنے ہی نفس کے تحت جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اپنی زندگی کی کچھ تکالیف میرے ساتھ ڈسکس کی، جس میں یہ چیز تھی کہ مطلب ہماری جو ساس ہیں وہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو خوش نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ ہمیں باہر ہم کہیں جانے کا پلان کریں تو وہ بیچ میں آ کر ہی باقاعدہ یہ چیز بولتی ہیں کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جانا ہے۔ دیکھیں، ایسے بہت سارے مسئلے ہیں۔ میں کلیئر وہ چیزیں بتا دوں کہ جن چیزوں کا اسلام میں کوئی جو ہے نا کانسیپٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو دیکھیں، ایک عورت جب کسی بندے سے شادی کرتی ہے تو ہم جب کوئی بھی فیمیل نکاح نامے پر سگنیچر کرتی ہے تو وہ کس کے اوپر بھروسہ کر کے کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ پر، اور اللہ کے بعد اپنے جو ولی ہوتے ہیں ان پر۔ اس کے بعد وہ اچانک ایک دوسری فیملی میں چلی جاتی ہے جہاں کا طور طریقہ الگ، جہاں پہ لوگ تھوڑے سے الگ، ان کے مائنڈ سیٹ الگ، جہاں شادی سے پہلے آپ اپنی مرضی سے اٹھتے ہو، اپنی مرضی سے کھاتے ہو، اپنی مرضی سے سوتے ہو، وہیں شادی کے بعد آپ کی ہر روٹین، ہر پلان چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پوری شادی میں جس بندے کی لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ نہ نند ہوتی ہے، نہ ساس ہوتی ہے، نہ ہسبینڈ ہوتا ہے، نہ سسر ہوتا ہے، نہ دیور ہوتا ہے، وہ لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی ہوتی ہے، اس کی لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹلی ایک نئے ماحول، ایک نئی جگہ پر ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے، اس کا وہ سارا کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر سب سے زیادہ سہولت کی ضرورت اس کو ہے جس کے لیے سب کچھ نیا ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا سیکھ سکے ماحول میں تھوڑی ڈیولپ ہو سکے۔ پھر آپ نے جب ایک لڑکی کو بیاہ کر لے آئے، اس کے بعد یہ گھٹیا حرکتیں، میں ان کو گھٹیا ہی بولوں گی باقاعدہ، کہ دیکھیں، ہسبینڈ کے پاس اس کی بیوی ہوتی ہے اور بیوی کے پاس اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، ساس کے پاس اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اگر کوئی نند ہے، دیور ہے، تو ان کا بھی ایک یہ ریلیشن ہے۔ تو جو لڑکی شادی کر کے آپ کے گھر آئی ہوتی ہے نا، اس کے پاس اس ہسبینڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا جو اس کی بات کو سنے یا اس کو پرائیورٹی دے یا عزت دے یا ویلیو دے۔ سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن اپنے اپنے مقام میں سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان میں آ کر یہ کہنا کہ وہ دونوں ساتھ باہر نہ جائیں اور میں ان کے ساتھ جاؤں یا بیچ میں جاؤں، چاہے یہ حرکت نند کرے یا ساس کرے، یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ یا ہسبینڈ اور وائف، اسپیشلی یہ بات میں نے جب اس بچی کے منہ سے سنی کہ مطلب ہمارے روم میں آنے جانے پر کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب لیٹا ہوا ہو بندہ، سو رہا ہو، کوئی تمیز نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے دروازہ کھولتا ہے، گانے گاتا ہوا اندر آ جاتا ہے۔ مطلب یہ تو دنیاوی بھی جو ہمارے ایتھکس یا جسے ہم تمیز یا وہ کہتے ہیں، یہ تو اس کے بھی خلاف ہے۔ دین تو پھر بہت افضل ہے، دین میں تو پھر کلیئر یہ چیزیں منع ہیں، گناہ ہیں، یہ سامنے والے انسان کو ایذا دینا گناہ ہے۔ وہ اپنے کلیئر الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ مطلب میرے چھوٹے دیور گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں اس طریقے سے آ جاتے ہیں جیسے ان کا اپنا بیڈ روم۔ تو یہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو ہمیں دینی پڑتی ہیں،
ان کے بغیر ہمارا معاشرہ گھر نہیں چل سکتا. غالباً اس بچی کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے اور وہ 4 سال میں مجھے یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو یہ کہہ چکی ہوں کلیئر کہ پلیز مجھے ڈیورس کر دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی، ہمارے مائنڈ سیٹ نہیں ملتے. اچھا یہاں تک تو میں ساس کی بات کر چکی ہوں. ویسے ہمارے سوسائٹی میں جو ہے نا وہ ساس کی طرف سے زیادتی ہمیشہ ہوتی ہے. لڑکیاں ایسی بہت ریئر ہوتی ہیں کیونکہ عورت کوئی بھی اپنا گھر نہیں برباد کرنا چاہتی، لیکن ساس جب اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی ہے اس کے بعد ہماری سوسائٹی میں 99% عورتوں کو بس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب بیٹا اس کا ہو گیا ہے، بیٹا اسی کا ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کا ہوگا، کیونکہ جب آپ بہو بنی تھی تو اللہ نے آپ کو بھی ایک ہسبینڈ دیا تھا. ایک قانون ہے، سیم چیز ہے. ایک وقت میں آپ بہو تھیں، آج اس وقت میں آپ کی بہو ہے. کانسیپٹس کو، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اور پھر اپنے ہر رشتے کے ساتھ زیادتی کرنا. اور یاد رکھیے گا آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں کہ اپنے کسی بھی رشتے کے ساتھ زیادتی کریں وہ بڑی بری طرح پھر پیش بھی آتی ہے. اب اس بچی کا اس کے بعد جو سب سے بڑا کمپلین تھا وہ یہ تھا کہ اگر ساس میرے ساتھ زیادتی کریں تو میں برداشت کر لوں، میرے دیور کریں تو میں برداشت کروں. میرا ہسبینڈ میری بات ہی نہیں سنتا، وہ مجھے ہر بات پہ مطلب کہ مجھے شادی کی پہلی رات میرا ہسبینڈ مجھے یہ کہہ رہا ہے میں اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنے بھائیوں کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، تم نے ان کا یہ کام کرنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے. 20 سال کی 21 سال کی ایک لڑکی آپ بیاہ کر لے کر جائیں اور آپ اس کے اوپر 30 35 40 سال کی ذمہ داریاں ڈال دیں کہ بھئی اب یہ سارے بچے تم نے پالنے. اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس لڑکی پر کیسے بنتی ہے، کس طرح بنتی ہے؟ اور اگر وہ آپ کے لیے اس طرح کو کوئی سیکریفائس دیتی بھی ہے، وہ کرتی بھی ہے تو اس کا ریوارڈ تو دو، اس کو اپریشیٹ تو کرو. اب کچھ لڑکے اس چیز میں اتنے زیادہ اپنی انا کو بیچ میں لے آتے ہیں. اچھا معذرت، جو مین الفاظ اس بچی کے کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری کوئی بات مانوں گا یا میں تمہاری نخرے اٹھاؤں گا تو تمہیں لگے گا میں تمہارا غلام ہوں اور پھر تم نخرے کرو گی. مطلب کہ ایک عورت آپ کے لیے سارے جہان کو چھوڑ کر سیکریفائس کر کے اور وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، وہ آپ کے لیے بچے پیدا کر رہی ہو، آپ کے گھر کو بنا رہی ہو، آپ کو دن رات کا سکون دے رہی ہو، کھانا پینا دے رہی ہو، آپ اس کے نخرے نہیں اٹھا سکتے. اور نخرے کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں آج تک جتنی خواتین سے میرا پالا پڑا ہے، عورتیں اپنے شوہر کی کمائی میں قناعت کرتی ہیں. ہماری جو مشرقی عورتیں ہیں جتنے پیسے، ہاں ٹھیک ہے. اب وہ بچی مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں پچھلے 1.5 سال سے میرے پتے میں پتھری ہے اور میرے ہسبینڈ کو کوئی پرواہ نہیں. وہ بھی تو اپنی سائڈ پہ صبر کر رہی ہے نا. اور وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہے کہ میرے پتے میں پتھری ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے. مجھے اس بات کا درد ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے پاس ایک تو چلو وہ اتنا کمانے والا نہیں ہے کہ وہ میرا علاج کر رہے، دوسرا وہ مجھے 2 الفاظ بھی تسلی کے نہیں بولتا کہ ہاں تم میرے لیے صبر کر رہی ہو، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں تمہارا علاج کرواتا یا وغیرہ وغیرہ. آپ شادی ہی کیوں کرتے ہیں اگر آپ نے کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہوتی؟ آپ اگر کسی لڑکی کی عزت نہیں کر سکتے نا دل سے، عزت، تو آپ قابل نہیں ہیں شادی کے. لہٰذا کسی کی زندگی بھی برباد مت کیجیے. میں ان معاملات میں تھوڑا سا روڈ ہو کے بولتی ہوں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب لڑکیاں میرے سامنے روتی ہیں یا یہ چیزیں بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ لائف پارٹنر آپ کی پوری زندگی کا پارٹنر ہوتا ہے. وہ اتنی زیادتی کر رہا ہو، یہ انصاف تو نہیں ہے نا.
پھر اس کا مطلب ہے جس لڑکی کی 4 سال ایسے گزر گئے اس کے اگلے 40 سال ایسے ہی ہونے والے ہیں. انسانیت ہے. خدا کا واسطہ، مطلب میں اس چیز میں خدا کا واسطہ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو جن تک میری آواز جائے. جس بچی کو آپ بیاہ کر لیں، خدا کا واسطہ، اگر وہ کوئی عیب والی نہیں ہے، وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، تو اس کو اپنی بیٹی سمجھے. ہسبینڈ اس کو ویلیو دے، نخرے اٹھائے اس کے اتنے جتنی آپ کی گنجائش ہے. لیکن آپ کے ساتھ اگر وہ کوئی زیادتی نہیں کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی مت کریں، کیونکہ اس طرح کی زیادتیاں نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ آپ کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنی زیادتی، مطلب کہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہی داستان مجھے سنائی جاتی ہے اور مجھے لڑکیاں یہی کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی. اس چیز کو تھوڑا سا مطلب اپنے مائنڈ میں اپنے کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کر کے چلیں کہ ہم مسلمانوں نے مرنا ہے اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو ہم نے یہاں پر جس رشتے کو بھی نبھانا ہے نا، اللہ کے لیے نبھانا ہے، اپنے لیے نہیں. اولاد کی اگر میں نے پرورش کرنی ہے تو میں اللہ کے لیے کروں گی کہ یہ اس طرح کے بچے بنے، یہ اس طرح کے معاشرے کے لیے بچے بنے کہ مجھے اللہ کہے کہ ہاں تم ان کی تربیت کر کے آئی ہو. اگر مجھے ہسبینڈ کے ساتھ نبھانا ہے تو میں نے اللہ کے لیے نبھانا ہے. میں نے بہو کے ساتھ اچھا کرنا ہے تو اللہ کے لیے اچھا کرنا. تو اللہ کے لیے جب آپ کام کریں گے، اللہ کے لیے جب آپ اپنے رشتوں کو بنائیں گے تو پھر آپ کے کانسیپٹ، آپ کا دماغ کلیئر ہوگا، پھر آپ صحیح ٹریک چنیں گے. میرا بیٹا، میری بیٹی، یہ اس کانسیپٹ میں جب آپ آ جائیں گے نا پھر آپ غلط جائیں گے. کیونکہ جو انسان بھی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر چلتا ہے اس کی زندگی میں آسانی نہیں آتی بلکہ تکلیف ہوتی ہے. اور جو انسان اللہ کو چھوڑ کر چلتا ہے وہ کبھی بھی صحیح ٹریک پر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے تھوڑا سا ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر چلیے.